محمد رفیع صاحب کی زندگی ایک ایسی کہانی ہے جو سننے والوں کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی گرمی چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسی آواز جو صرف گانا نہیں گاتی بلکہ زندگی کے اصولوں کو بھی گنگناتی تھی۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس دور میں جب فلمی دنیا میں نام کمانا آسان نہ تھا، لیکن انسانیت کو زندہ رکھنا اور بھی مشکل تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی گلوکار جس کی آواز سے کروڑوں دلوں کو سکون ملتا ہو، مائک کے سامنے کھڑا ہو کر گانا شروع کیوں نہیں کرتا؟ جب اسٹوڈیو میں سب تیار ہوں، لائٹس آن ہوں، موسیقی کا آغاز ہو چکا ہو، پروڈیوسر بیٹھا انتظار کر رہا ہو، میوزک ڈائریکٹر نہایت بے چینی سے دیکھ رہا ہو، مگر وہ شخص جس کا نام لیتے ہی سب کی آنکھیں چمک اٹھیں، بس خاموش کھڑا رہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب دنیا کی سب سے خوبصورت آواز نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سب سوچ رہے تھے کہ کیا ہوا؟ کیا رفیع صاحب بیمار ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا آواز میں خلل ہے؟ اسٹوڈیو کا ماحول تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ نوشاد صاحب جو اس دور کے سب سے بڑے موسیقار تھے، جن کی ہر کمپوزیشن تاریخ بن جاتی تھی، وہ بھی حیران تھے۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، رفیع صاحب کیا بات ہے؟ سب تیار ہیں، آئیے گانا شروع کریں۔ رفیع صاحب نے سر جھکایا، پھر آہستگی سے مائک کی طرف دیکھا اور بولے، نوشاد صاحب، جب تک سازندوں کو ان کی پوری فیس ادا نہیں ہو جاتی، میں یہ مائک نہیں چھو سکتا۔ اسٹوڈیو میں سناٹا چھا گیا۔ پروڈیوسر نے فوراً کہا، رفیع صاحب، گلوکار کی فیس تو پہلے دی جاتی ہے، سازندوں کو بعد میں ملتی ہے۔ یہ رواج ہے، آپ گائیں، ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ رفیع صاحب ایک قدم پیچھے ہٹے۔ ان کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی، مگر آواز میں پختگی تھی۔ انہوں نے کہا، میری آواز اکیلی کچھ نہیں ہے، یہ آواز تب زندہ ہوتی ہے جب ان ہاتھوں کا ساز اس کے ساتھ ہو۔ یہ سازندے ہیں جن کے فن سے میری آواز رنگ پکڑتی ہے۔ اگر انہیں ان کا حق نہیں ملا تو میری آواز بھی ادھوری رہے گی۔ یہ سن کر سب سکتے میں آ گئے۔ نوشاد صاحب نے فوراً پروڈیوسر کی طرف دیکھا۔ پروڈیوسر نے بھی دیر نہ کی۔ اسی وقت تمام سازندوں کو ان کی مکمل فیس ادا کر دی گئی۔ پھر جب رفیع صاحب دوبارہ مائک کے سامنے آئے، ان کی آواز میں ایک الگ ہی جادو تھا۔ وہ گانا ریکارڈ ہوا جو نہ صرف ہٹ ہوا بلکہ موسیقی کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ محمد رفیع صرف ایک عظیم گلوکار نہیں تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ ان کی آواز آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ آواز صرف ان کی نہیں تھی، وہ ان تمام ہاتھوں کی تھی جنہوں نے انہیں سجایا، جنہوں نے اسے پر دیے۔ محمد رفیع صاحب کی یہ ایک مثال ہے کہ سچا فنکار وہی ہے جو فن کو صرف اپنا نہیں بلکہ سب کا سمجھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔